عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے اورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 1 جس کا نام ہے طبیب عربی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے جو اسباق گزر چکے ان اسباق کے اندر ہم نے اس سبق میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی سیکھے، اور اس کے بعد اس سبق کے اندر جو عبارت ہے اس عبارت کے پہلے پیراگراف کا ترجمہ بھی سیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے پیراگراف کا ترجمہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلی عبارت ہماری اسکرین پر موجود ہے، وَلِأَبِي الْقَاسِمِ مَوْسُوعَةٌ قَيِّمَةٌ فِي الطِّبِّ وَالْجِرَاحَةِ فِي 30 كِتَابًا تُسَمَّى التصریف۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ فن ڈاکٹری اور سرجری میں 30 کتابوں پر مشتمل ابو القاسم کا ایک قیمتی انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام التصریف ہے۔ یہ لفظ انسائکلوپیڈیا کی تشریح ہم نے الفاظ معانی کے سبق کے اندر کر دی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ انسائکلوپیڈیا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فن میں ایسی کتاب لکھی گئی ہو جس کتاب میں اس فن سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑے مسئلے تک تمام کا ذکر ہو، ایسی کتاب کو اس فن کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں موسوعۃ، میم واو سین واو عین ہا گولتا والی۔ آگے دوسری عبارت ہے، وقد وصف فيها أكثر من 200 آلات كان يستخدمها في جراحته۔ اس کا ترجمہ ہوگا، اس انسائکلوپیڈیا میں ابو القاسم نے 200 سے زیادہ ان آلات کا ذکر کیا ہے جن کا وہ سرجری میں استعمال کرتے تھے۔ مطلب کہ وہ جو انسائکلوپیڈیا انہوں نے تیار کیا ہے، موسوعہ تیار کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے ان آلات کا بھی ذکر کیا ہے جن آلات کے ذریعے وہ مریض کا علاج کرتے تھے۔ اور پرانی کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر تو انہوں نے ان آلات کی تصویریں بھی بنا لی تھی کہ یہ آلہ ہے اور اس کا نام یہ ہے اور اس کی شکل ایسی ہے، ایسا انہوں نے اس کا پورا نقشہ بھی بنایا ہوا ہے۔ جو پرانی کتابیں اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آگے ہے معظمها تستخدم في العصر الراهن وقد ترجمت هذه الموسوعة إلى اللغة اللاتینیہ، لاطینی زبان کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ یوں بتا رہے ہیں، ترجمہ ہوگا اس عبارت کا، ان آلات میں سے بہت سے آلات کا استعمال دور جدید میں کیا جاتا ہے، فی عصر الراہنی یعنی دور جدید میں، یعنی موجودہ آج کے ہمارے دور میں بھی اس زمانے کے طرز پر جو آلات بنے تھے
ان آلات کا استعمال ابھی بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی زخم کے اندر کوئی پتھر یا کنکر یا کوئی اور چیز پھنس جاتی ہے تو اسے نکالنے کے لیے جو قینچی کا استعمال ہوتا ہے وہ اس دور جدید کا ایجاد نہیں ہے، دور جدید کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے کے اندر یہ آلہ بنایا گیا تھا اور اسی کا استعمال اب تک چلا آ رہا ہے۔ یعنی زخم کے اندر سے خراب حصے کو یا کنکر کہہ لیجئے یا کوئی کانٹا وغیرہ جو اندر رہ گیا ہے یا کانچ کا ٹکڑا رہ گیا ہے، اسے نکالنے کے لیے جو قینچی استعمال ہوتی ہے، جو مخصوص شکل کی ہوتی ہے، وہ اس کی شکل اس زمانے میں اور اس کا خاکہ اس زمانے میں تیار کیا گیا تھا اور اس زمانے میں وہ استعمال کیا جاتا تھا اور بھی آئین ہی اسی انداز میں آج تک وہ چلا آتا ہے۔ کوئی نئے آلے کی ایجاد اس سلسلے میں نہیں ہوئی۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ ان آلات میں سے بہت سے آلات کا استعمال دور جدید میں کیا جاتا ہے۔ اور اس انسائکلوپیڈیا کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ لاطینی زبان اس زمانے میں بہت مشہور تھی، جیسا کہ آج کے دور میں ہمارے انگریزی زبان اور عربی زبان یہ بہت مشہور ہے۔ دنیا کی ہر کنٹریز میں، یعنی کسی بھی ملک میں آپ چلے جاؤ وہاں پر انگریزی اور عربی یہ دو زبانیں آپ کو ضرور پڑھنے ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ اگر کوئی صابو وغیرہ خریدتے ہو جو انڈونیشیا کا ہوتا ہے یا ملیشیا کا ہوگا یا چائنا کا ہوگا یا کسی اور کنٹری کا ہوگا، امریکہ کا ہوگا، تو صابو ہے یا کوئی چاکلیٹس آپ نے خریدی وہاں سے یا وہاں کی چیز یہاں سے خریدی تو اس پر انگریزی میں اور عربی میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اس دور میں آج کے زمانے میں دو زبانیں سب سے زیادہ رائج ہے، عالمی شہرت جن کو حاصل ہے، وہ دو زبانیں ہیں، ایک ہے عربی اور دوسری ہے انگریزی۔ اس زمانے میں لاطینی زبان زیادہ عام تھی اور مشہور تھی، اس لیے اس زمانے میں اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا عربی سے، اور ان کتابوں کا آج بھی ترجمہ موجود ہے جو انگریزی کے اندر ہے، اور جو ڈاکٹری کے فن پڑھائے جاتے ہیں میڈیکل کالجز وہاں پر اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ مضمون کو اور چند مضامین کو چن لیا ہوتا ہے اور ان مضامین کو پڑھایا جاتا ہے، مستقل انہی کے نام سے یہ کتاب پڑھائی نہیں جاتی۔ بعد والے لوگوں نے اسے الگ ترتیب دی، اس لحاظ سے پڑھایا جاتا ہے۔ مطلب کہ جو آج کے دور میں میڈیکل کے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں اور جو میڈیکل کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، ان کتابوں کے اندر جو مواد ہے اس کا اصل ماخذ اور مرجع یعنی حوالہ اگر کہا جائے تو یہ ابو القاسم الزہراوی کا جو موسوعہ تھا التصریف، اسی کی طرف جا کر ملتا ہے۔ آگے ہے وَظَلَّتِ الْمَرْجِعَ الْأَوَّلَ فِي الْجِرَاحَةِ قُرُونًا طَوِيلَةً۔ ترجمہ ہوگا اس کا، اور یہ انسائکلوپیڈیا طویل زمانے سے فن سرجری میں پہلا مرجع رہا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی فن طب سے متعلق مضامین ہیں یا کتابیں ہیں تو ان کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں ان کا اصل جو مغز ہوتا ہے اور جو خاص مین پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہے جس کی تشریحات کی جاتی ہے ان کتابوں کے اندر، تو جو مین پوائنٹ اور خاص مدعے ہوتے ہیں وہ اسی کتاب یعنی الموسوعۃ التصریف سے ہی لیا ہوا ہے۔ آگے ہے عبارت ہے ان ابا القاسم من شخصیات البارزة في التاریخ الطب العربی وهو ذو فضل معترف به في تقدم الجراحة بأوروبا حتى في عصر النہضة۔ ترجمہ اس کا اس انداز میں ہوگا کہ عربی طب کی تاریخ میں ابو القاسم چنندہ شخصیات میں سے ہے،
یعنی جو اس زمانے میں مشہور اشخاص تھے ڈاکٹری کی لائن سے، ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، یعنی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ یورپی فن سرجری کی ترقی میں آپ کا بہت تعاون ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ یعنی آج کے دور میں جو بڑے بڑے آپریشن یورپ کی کنٹریز میں کیے جاتے ہیں، تو ان آپریشن کے اندر انہوں نے جو یہ اس نتیجے پر اور اس کام تک اور اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں یورپی لوگ، تو اس کے اندر شیخ ابوالقاسم الزہراوی کا بہت بڑا تعاون ہے، اور انہی کی جو پہل تھی اس پہل کا فائدہ آج تک لوگ اٹھا رہے ہیں۔ سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ آئندہ سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس سبق سے متعلق سوال جواب اور کچھ خالی جگہ وغیرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔